اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اور وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنی جماعت کو، اپنی پیروی کرنے والوں کو دعوت دیتا ہے تاکہ انہیں جہنمی بنا دے۔ اس کی دعوت کو قبول کر کے وہ لوگ جو کفر کرنے والے، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا، اور اس کی دعوت کا انکار کر کے ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑے اجر کا اعلان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، عظمت، تقدیس، توصیف، تکبیر، تحلیل کے مقدس کلمات کائنات کے خالق و مالک کے لیے، علیم بذات الصدور، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید۔ جو اللہ انسانوں کے گناہوں کو دیکھتا ہے، پھر معافی کے قلم بھی پھیر دیتا ہے۔ لکھوں ہا کروڑ ہا درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید ولد آدم، ہادی کل، رہبر کل، ختم الرسل، پوری کائنات کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ، مطہر اور مقدس ذات پر گزشتہ سے پیوستہ اس سے ایک جمعہ قبل اور اس سے پہلے، یعنی کہ جو جمعہ تھا، جو کہ 19 اپریل کا جمعہ تھا، اس جمعے میں میں نے شیطان کے، ابلیس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی کہ اس کا تعارف کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، گمراہ کیسے ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیوں کیا، اس ابلیس کو اختیارات کیوں دیے، قیامت تک مہلت کیوں دی، اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت کیوں دے دی۔ اس بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی۔ موجودہ دور کا جدید ذہن، نوجوان نسل کے جو اعتراضات، ان کے ذہن میں آنے والے سوالات، ان کے جواب بھی میں نے دیے تھے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس کے وار سے، حملے سے بچنے کے لیے وہ دوسرا طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ابلیس کے، شیطان کے چند محدود طریقے ہیں، ہم ان کی گنتی کر لیں، ہم ان کو تعداد میں لے کر آئیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کوئی 1000 طریقے ہیں، 10,000 طریقے ہیں۔
ابلیس کے پاس، شیطان کے پاس لوگوں کو گمراہ کرنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ ایک ایک بندے کو گمراہ کرنے کے لیے 70 ہزار طریقے وہ جانتا ہے، لیکن ان میں سے چند جو مخصوص اور عام طریقے ہیں نا، وہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کے وار سے، اس کے حملے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ شیطان کے گمراہ کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ خاطرہ ڈالتا ہے۔ خاطرہ کیا ہوتا ہے؟ خاطرہ اس خیال کو کہتے ہیں، وہ سوچ، وہ فکر ہوتی ہے جو انسان کے دل میں خیال آیا اور چند لمحے انسان کے دل میں رہا، انسان کے دماغ میں رہا، پھر ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے سوچا کہ مجھے چوری کرنی چاہیے۔ اب اس کے ذہن میں ہلکی سی سوچ آئی ہے، لیکن یہ سوچ تھوڑی دیر کے بعد، چند سیکنڈ اور چند منٹوں کے بعد اس کے دماغ سے نکل گئی، دوبارہ کبھی اس نے سوچا ہی نہیں۔ یہ خاطرہ ہے۔ پہلے وہ خاطرہ کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کے ذہن میں چھوٹا سا ہلکا سا خیال پیدا کرتا ہے، چنگاری لگا دیتا ہے ایک چھوٹی سی۔ ایک بار سوچا، اس نے توجہ ہٹا لی، نہیں یار میرے کرنے کا یہ کام نہیں ہے۔ اگر یہ خیال، یہ سوچ انسان کے دل میں کچھ دیر تک موجود رہے، 1 دن 2 دن، ہفتہ 10 دن، انسان بار بار اس پہ سوچ رہا ہے، تو یہ وسوسہ بن جاتا ہے، اور وسوسہ شیطان کے گمراہ کرنے کا بہت بڑا طریقہ ہوتا ہے۔ پھر انسان جب اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اس پہ اپنا دماغ لڑاتا ہے، ہر وقت اس کی سوچ یہی رہتی کہ یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ معاف فرمائے، ایک عورت کے ساتھ بدکاری کا ارادہ ذہن میں آیا، فوراً خیال نکال دیا، یہ خاطرہ ہے۔ کچھ عرصے تک وہ انسان کے دماغ میں خیال رہا، یہ وسوسہ ہے۔ لیکن اگر وہ خیال، وہ سوچ انسان کو پریشان کر رہی ہے، اتنی وہ سوچ آ رہی ہے کہ انسان اس پہ پریشان ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اب یہ انسان کا ہم بن جائے گا۔ ہم یعنی کہ ایسا کام، ایسا ارادہ، ایسی سوچ جس میں انسان کو تھوڑی پریشانی بھی لاحق ہو، انسان اس پہ غور و فکر سے کام لے کہ یہ کام میں نے کیسے کرنا ہے، اب ہم بن گیا۔ اس کے بعد پھر جب انسان اس کام کو کرنے کے لیے تھوڑا اور پختہ ہو جاتا ہے، اپنا ارادہ اور مضبوط کرتا ہے، اس کو ہم ارادہ کہتے ہیں، اس کو نیت کہتے ہیں۔ پھر اس نے ارادہ کر لیا، نیت بنا لی کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ کام کرنے کی مکمل پلاننگ کر لیتا ہے، کیسے کروں گا، کہاں پر کروں گا، کس مقام پہ کروں گا، قابو آ جاؤں تو بچوں گا کیسے، مکمل پلاننگ کر لیتا ہے، تو یہ عزم بن جاتا ہے۔ اور عزم کے بعد پھر ایک انسان اپنے عزم کو اگر پختہ رکھتا ہے نا، پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک بار کیا یہ اس کا عمل بن گیا۔ اب ایک بار کرنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، میں نے یہ کام غلط کر لیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، سوچا، غور و فکر سے کام لیا، دل کے اندر خیال پیدا ہوا۔ اب یہ نفس لوامہ تو انسان کے اندر ہے نا، نفس لوامہ انسان کو ملامت کرنے والا، انسان کو جھنجھوڑنے والا، انسان کے اندر کو ہلا دینے والا، یہ نفس لوامہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ گناہ کرتے وقت، غلطی کرتے وقت، ظلم کرتے وقت انسان کے دل میں سوچ پیدا ہوتی ہے کہ کام ٹھیک نہیں کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، یہ لوامہ ہے، نفس لوامہ۔ انسان کے اندر نفس لوامہ پیدا ہوا، اس نے گناہ کر لیا، لیکن نفس لوامہ کی وجہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو کائنات کا خالق و مالک معافی کا دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا لیکن گناہ کرتا نہیں، اللہ ہمیں توفیق سے نوازے کہ ہم گناہ کا ارادہ بھی نہ کریں۔ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کرتا نہیں، کائنات کا خالق و مالک اس کو ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ایک نیکی کیوں ملی؟ چونکہ شیطان نے ارادے کے ذریعے، وسوسے کے ذریعے اس انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس انسان نے اپنے آپ کو بچایا، اپنا رستہ صحیح اختیار کیا۔ یہ صحیح رستہ اختیار کرنے پہ کائنات کا خالق و مالک اس کو ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اگر انسان گناہ کر لیتا ہے نا، غلطی کر لی، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کا گناہ لکھ لیں؟ فرمایا نہیں، ابھی میرے بندے کو تھوڑی سی مہلت دے دو، شاید یہ توبہ کر لے۔ کاغذ کالا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے کئی یہاں پہ ملازم بھائی ہیں جو گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں، ان کی ایک سروس بک لکھی جاتی ہے، پوری سروس کا ایک ریکارڈ لکھا جاتا ہے، اور ہر ملازم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری سروس بک پہ ریڈ انٹری نہ آئے۔ ریڈ انٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میرا کوئی غلط کام ہو گیا، کہیں پہ وائلیشن کر بیٹھا، کہیں پہ خلاف ورزی ہو گئی، گورنمنٹ کے اصول اور قانون کو توڑ بیٹھا، اگر میری وہ وائلیشن، میری وہ زیادتی، میری وہ غلطی، اس کا ریکارڈ میری سروس بک پہ آ گیا تو یہ ریڈ انٹری ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کل جب اس کی پروموشن کا کیس جائے گا، ترقی کا کیس جائے گا، آگے جو پوری ایک کمیٹی بیٹھے گی، ایک جب اس کی ڈی پی ہوگی، وہ پوری کمیٹی بیٹھے گی تو کمیٹی دیکھے گی اس کی سروس بک کا ریکارڈ کیسا ہے۔ اگر ایک بھی ریڈ انٹری نکل آئی نا تو ہو سکتا ہے اس کی پروموشن رک جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ بھئی میرے بندے کی سروس بک میں ریڈ انٹری نہ آئے، اس نے گناہ کر لیا نا، تھوڑی سی مہلت دے دو، موقع دے دو، معافی مانگ لے گا، اس کے نامہ اعمال کو صاف اور پاک رکھا جائے۔ قربان جائے میرا خالق و مالک کتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ 6 گھڑیاں، 6 ساعت 6 گھڑیاں میرے بندے کا انتظار کرو، شاید توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اس کا گناہ لکھنا نہیں ہے۔ اب 6 گھڑیاں کتنی ہوتی ہیں؟ حدیث میں اس کی تعیین نہیں ہے، لیکن اندازہ ہے کہ 6 پہر جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی کہنے ہیں 1 پیر، 2 پیر، 3 پیر، 6 پیر، ٹھیک ہے، 8 پیر، تو یہ 6 پہر شاید جو ہم کہتے ہیں نا، ہو سکتا ہے یہی 6 گھڑیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندے کا انتظار کر رہا ہے، قربان چاہیں۔ وہ قادر قدیر ہے، وہ مارنے والا ہے، وہ سزا دے سکتا ہے، اختیارات کا مالک ہے، وہ جبار بھی ہے، المتکبر بھی ہے، وہ پکڑے تو ان بطش ربک لشدید، ٹکڑے کر کے رکھ دے، لیکن وہ غفور الرحیم بھی ہے، اپنے بندے کو مہلت دے رہا ہے کہ میرے بندے ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، معافی مانگ لے آگے۔ کیونکہ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ شیطان خوش نہ ہو۔ گناہ لکھا گیا، ریڈ انٹری ہوگی تو شیطان تو خوش ہوگا کہ جو کام میں کرنا چاہتا تھا وہ کام ہو گیا، لیکن اگر اس بندے نے توبہ کر لی، پیغمبر کائنات کے فرمان کے مطابق یہ شیطان مٹی کے یوں مٹی اٹھا کے مٹھیاں بھر بھر کے اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے کہ میں اسے کیا کروانا چاہتا تھا، اس نے کیا کر لیا۔ یہ تو معافی مانگ کے توبہ کر کے جو پچھلے گناہ تھے وہ بھی اس نے معاف کروا لیا، اللہ کے اور قریب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر انسان گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرنے کے بعد پھر معافی نہیں مانگتا، وہ گناہ کیا، دوبارہ پھر کیا، سبارہ کیا، بار بار کیا، کرتے 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 یہ گناہ انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے۔ ایک ہوتی فطرت اولا۔ فطرت اولا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسلام پر مسلمان پیدا کیا ہے۔ بچہ کہیں بھی پیدا ہو، مسلمانوں کے گھر میں، غیر مسلموں کے گھر میں، وہ مسلمان پیدا ہوا ہے، یہ فطرت اولا ہے، یہ فطرت اسلامیہ ہے۔ لیکن گناہ کر کر کے بسا اوقات ایک گناہ انسان کے لیے اس کی خوراک بن جاتا ہے، اس کے لیے وہ گناہ نشہ بن جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا ایک بندے نے 100 بچے کے ساتھ زیادتی کی، اللہ معاف فرمائے، 300 عورتوں کے ساتھ بدکاری کی اس نے، یہ اس کا نشہ بن چکا ہے، نہیں ٹوٹ رہا، اب یہ اس کی فطرت ثانیہ بن چکا ہے۔
جب گناہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے نا، اب شیطان اس انسان پر حملہ نہیں کرتا، اس انسان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اب یہ پکا ٹھکا میرا بندہ، اس پہ محنت کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بھئی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا الیکشن کے دور میں، اگر میں کسی کینڈیڈیٹ کا سپورٹر ہوں نا، کسی کینڈیڈیٹ کا، اس کینڈیڈیٹ کو پتہ ہے کہ بندہ پکا میرا ہے، وہ ظاہری بات ہے میرے پہ توجہ نہیں دے گا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا، تو بندہ ساڈا اپنا ہے نا۔ جو اپنے نہیں ان کے پاس جائیں۔ اب شیطان، اچھا پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں جی مولوی اے نیک لوگ نمازی، شیطان انہاں تے حملے کیوں زیادہ کرتا ہے، دوسرے لوگاں تے کیوں نہیں کرتا؟ بھائی دیکھیں، چوکیدار کہاں بٹھایا جاتا ہے؟ وہاں پر بٹھایا جاتا ہے جہاں پر کوئی خزانہ موجود ہو، جہاں پر حملے کا خطرہ موجود ہو، یہاں پر ایمان موجود ہے، اور شیطان چوری یہاں سے کرے گا، ڈکیتی یہاں پہ کرے گا، ایمان کی چوری کرے گا، انسان کے نیک اعمال کی ڈکیتی کرے گا، اور نیک لوگوں پہ کرے گا۔ جو نیک نہیں اس کے بن چکے ہیں شیطان کبھی ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیں، دو طرح کے لوگوں کی طرف شیطان کبھی توجہ نہیں کرتا، کبھی ان پہ اپنا حملہ نہیں کرتا۔ وہ دو طرح کے لوگوں پہ، ایک وہ لوگ جو ایمان کے پکے اور نیت خالص کر کے نیکی کرنے والے ہوں، شیطان ان لوگوں پہ توجہ نہیں دیتا، ان پہ محنت نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے کہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لوں، میں اپنی محنتوں کے کوششوں کاوشوں کے گھوڑے بگا لوں، یہ بندہ میرے قابو میں نہیں آئے گا، اس لیے اس کا پیچھا چھوڑتا، اپنا وقت نہیں اس پہ ضائع کرتا۔ اور دوسرا وہ بندہ جو پکا شیطان کا بن چکا ہے نا، شیطان اس پہ بھی ٹائم ضائع نہیں کرتا، وہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کو قابو میں کرتا ہے، جو کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے، کبھی اپنی مرضی سے نیکی کر لی کبھی چھوڑ دی، ہمارے جیسے لوگوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کا پہلا کام کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں شیطان نے جناب آدم اور سیدہ حوا کو کیسے گمراہ کیا تھا؟ وسوسے کے ذریعے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ جو درخت جس کا پھل کھانے سے اللہ نے تمہیں روکا ہے، جانتے ہو کیوں روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تم ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ یہ وسوسہ ان کے دل میں ڈال دیا۔ اب اس وسوسے کی بنیاد پہ گمراہ کیا اس نے۔ قرآن مقدس کہتا ہے اس بات کو، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور ڈالا وسوسہ، اگر تم نے یہ پھل کھا لیا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے، یا تم ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے، اللہ کا مقرب قرب تمہیں مل جائے گا۔ یہ وسوسہ ڈالا، دونوں نے پھل کھا لیا اور جنت سے نکلنا پڑا۔ یہ پہلا عملہ ہوتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے بھئی یہ کام کر لو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وسوسہ ڈالتا کیسے بھی؟ قرآن مقدس نے اس کے طریقے کو بیان کیا ہے، اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث آپ نے کئی بار سنی، میں کئی بار یہاں پہ بیان کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سیدہ صفیہ کے پاس کھڑے تھے نا، دو صحابہ گزرے، بڑے غور سے دیکھا۔ آپ نے صحابہ سے اس وقت کہا تھا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں یوں چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، اور وہ تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا کہ رات کی تاریکی میں پیغمبر کس عورت کے پاس کھڑا ہے، تمہارا ایمان ضائع ہو جاتا۔ چھوٹا سا اس نے چنگاری ایک پھینک دینی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ رب العالمین نے فرمایا شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہمیں وہ نظر آتا
ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ یہ اس کے پاس ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، بڑی چال ہے اس کے پاس۔ پھر وہ شکلیں بدل بدل کے آتا ہے، کبھی انسانوں کی شکل میں آئے گا، کبھی پیروں ملنگوں فقیروں کی شکل میں آئے گا، نیک لوگوں کے پاس نیک لوگوں کی شکل میں آئے گا، بدماشوں کے پاس انہی کی شکل میں آئے گا۔ ہر انسان کا رنگ لے کے اس کے پاس آئے گا اور اس کے طریقے میں اس کی عقیدت اور اس کی محبت کے مطابق اس کو گمراہی کے رستے پہ ڈالے گا۔ اگر میری عقیدت پیروں ملنگوں فقیروں کے ساتھ ہے نا، وہ میرے سامنے ایسا ہی حلیہ لے کے آئے گا، میں آپ پہ چوک کے کہنا بابا جی توڑا بڑا کمال ہے، میں تو گوڈے گٹے آپ جا کے چما گا تو ان سجدہ کراں گا۔ شیطان یہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ عمل کے اندر فائدہ نہیں، عمل کے اندر نقصان ہے، جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کیا، اصل مقصد سے اس انسان کو ہٹا دیا اور چھوٹے سے مقصد پہ لگا کے غلط رستہ دکھا کے اس انسان کا وقت بھی ضائع کیا، اس کا پیسہ بھی برباد کیا، اس کی صلاحیتوں کو بھی زنگ آلود کیا، تاکہ وہ انسان صحیح سوچ پہ آئے نہ اور صحیح سوچ نہ سکے۔ اگر آپ پسند کریں نا، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، گرچہ مثال تو غلط ہے، مسجد کا تقدس اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بات سمجھ آ جائے گی۔ شیطان چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ کیسے بھلا؟ بھئی اپنی بیوی وہ 14 چانن کی سونی ہوئے نا، بندے نے پھر بھی بگانی سونی لگ دی، اس کی طرف نظر اٹھے گی۔ کیوں؟ شیطان حسن و جمال کی پری بنا کے اس کو پیش کر رہا ہے، ملکہ حسن کے طور پہ اس عورت کو تمہاری آنکھوں میں خوبصورت بناتا ہے، اور جو اپنی بیوی ہے اس کے حسن و جمال کو بھی ماند کر کے تمہارے سامنے پیش کرے گا، تاکہ حلال کی طرف نہ آئے، حرام کی طرف چلا جائے۔ خوبصورت بنا کے پیش کرنا یہ شیطان کا کام ہے، اور ہمارے اندر بھی یہ بات بڑی پائی جاتی ہے۔ بھئی جو کام کرنے کا ہوتا ہے نا وہ کام نہیں کرتے، اور جو کام کرنے کا مقصد نہیں ہوتا وہ کام بڑے دھڑلے سے کرتے اور خوشیاں مناتے کہ بڑا کام کر لیا جی۔ غصہ نہ کرے جی، لوگوں کی وابستگیاں محبتیں مختلف جماعتوں تنظیموں کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن میرا کام تو حق بیان کرنا ہے۔ ابھی یہ 1 مئی کو لاہور کے اندر 2 کانفرنسیں ہوئی اور دونوں اہل حدیثوں کی ہوئی ہیں، ایک جمعیت اہل حدیث کی، ایک مرکزی جمعیت اہل حدیث کی، اور دونوں نے فلسطین کے نام پہ کانفرنس کی ہے۔ قرآن مقدس میرے سامنے، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا، کروڑوں روپیہ، لوگوں کا ٹائم ضائع ہوا، لوگ وہاں پہ پہنچے، علماء کرام کو کھانے کھلائے گئے، جس حال میں جس جگہ پہ کانفرنسیں ہوئی وہاں پہ کرایہ ادا کیے گئے، لوگوں نے گاڑیوں کا پیٹرول لگایا، اپنا وقت لگایا، کروڑوں روپیہ برباد ہو گیا۔ فلسطین کے نام پہ کانفرنسیں ہوئی، شیطان نے خوبصورت بنا کے پیش کر دیا، اور ہر بندہ یہ واضح یہ نعرے لگاتا نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ، ہماری کانفرنس بڑی کامیاب ہوئی۔ بھئی کامیابی کا ہدف کیا ہے؟ کامیابی کا تعین کیا ہے؟ بندے زیادہ اکٹھے ہو جانا؟ کیا یہ کامیابی ہے؟ علماء کرام کے بیانات ہو جانا یہ کامیابی ہے؟ فلسطین کے نام پہ کانفرنس کی کامیابی یہ تھی کہ اسرائیل گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتا۔ فلسطین کے نام پہ کامیابی یہ تھی کہ فلسطین کے لوگوں کو تحفظ ملتا۔ فلسطین کے نام پہ کانفرنس کی کامیابی یہ تھی کہ حکومت پاکستان اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیتی۔ ایک مقصد بھی پورا نہیں ہوا، کروڑوں روپیہ ضائع اور برباد کر کے رکھ دیا امت کا، اس قوم کا پیسہ ضائع کر کے رکھ دیا، لیکن شرم و حیا نہیں آئی کہ فلسطین کو تو 1 روپے کا فائدہ بھی نہیں ہوا۔ بھئی یہ سارا مال اکٹھا کر کے فلسطین کے راشن پہنچا، وہاں راشن کے رستے کھلے، کیا فائدہ ملا؟ کیا مقصد حاصل ہوا؟ ہم نے مقاصد کا تعین بدل دیا ہے، اور شیطان یہی کام ہم سے کروانا چاہتا ہے کہ یہ کانفرنسیں کرواؤ، اپنی صلاحیتیں برباد کرو، اپنا پیسہ لگاؤ، جو اصل کرنے کا کام ہے، اصل مقصد ہے وہ نہ کرو تم۔ شیطان ہر چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان لوگوں کے اعمال خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ اس کا تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ انسان شیطان کے گمراہ کرنے کا،
وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو بے لباس کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بے لباس۔ بسا اوقات شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ بندے کا پورا لباس ہی اتروا دے، بے لباس کر دے، اس کو پورا لباس ہی اتروا دے۔ لیکن اگر انسان اس طرح قابو نہیں آتا نا، پھر اسے نئی پٹی پڑھاتا ہے۔ وہ نئی پٹی کیا ہے؟ وہ نئی پٹی ایک چھوٹا لباس پہن لو، اگر یہ بھی نہیں تو پھر تنگ لباس پہن لو۔ یعنی کہ شیطان کی خواہش یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس انسان کو فحاشی کی طرف، بے حیائی کی طرف لگایا جائے، اس کے سینے سے، اس کے دل سے حیا ختم کیا جائے۔ اللہ اکبر! جتنا اس کے سینے سے حیا ختم ہوگا، اس کے لیے گناہ کرنا، شیطان کے قابو میں آنا اتنا آسان ہو جائے گا۔ کیوں بلا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت۔ اللہ کے تمام پیغمبر جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ہر نبی نے، ہر رسول نے یہ تعلیم دی تھی، لوگوں یاد رکھ لو، جب تمہارے دل سے حیا ختم ہو جائے، جب تم بے حیا بن جاؤ، پھر جو مرضی کرتے پھرو۔ ہر نبی نے یہ بتایا تھا۔ شیطان بے لباس کر کے نا انسان کو گمراہی کے رستے پہ یوں لگاتا ہے کہ جب حیا ختم ہوگا، ہر گناہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ بھائی دیکھیں، اگر مجھے چوری سے کوئی چیز روکتی ہے نا، وہ میرے دل کی حیا مجھے روکتی ہے کہ تینوں یہ کم پھابدہ نہیں۔ اگر مجھے زناکاری سے نعوذ باللہ کوئی چیز روکتی ہے، وہ میرا حیا مجھے روکتا ہے۔ مجھے گالی دینے سے اگر کوئی چیز روکتی ہے تو میری حیا مجھے روکتی ہے۔ لہٰذا جب حیا انسان کے دل دماغ سے نکل گیا، گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس لیے تو بے لباس کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کو شیطان نے اس کام پہ لگا دیا، یا تو امت مسلمہ کی بیٹیاں تمہیں برہنہ نظر آئیں گی، اور اگر برہنہ نظر نہ بھی آئیں تو لباس پہننے کے باوجود بے لباس ضرور نظر آتی ہیں۔ اگرچہ لباس پہنا ہوا ہے لیکن لباس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور وہ چیزیں بھائی دیکھیں، آج ہمارے ٹی وی چینل جو ڈرامے پیش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کوئی شریف نفس انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ بیٹی پاس بیٹھی ہے، بہو پاس بیٹھی ہے، والدہ پاس بیٹھی ہے، بچے پاس بیٹھے ہیں، باپ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بیٹیاں بھی دیکھ رہے ہیں، بیٹے بھی دیکھ رہے ہیں، اور سامنے نیم برہنہ ایکٹریس اپنا ڈانس کر رہی ہے، بوس و کنار ہو رہا ہے، بے حیائی کے سارے زاویے دکھائے جا رہے ہیں، بے لباسی کے سارے منظر دکھائے جاتے ہیں، اور بغیرت اتنے بن چکے ہیں، ہمارے دماغ سے، ہمارے دل سے حیا اتنا ختم ہو چکا ہے، ایک بھی انسان کے دل میں حیا پیدا نہیں ہوتی۔ اس چینل کو بند کر دو، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ کوئی نہیں کرتا کچھ۔ سوشل میڈیا پورے کا پورا بھرا پڑا یا نہیں بھرا پڑا؟ آپ نہ بھی دیکھنا چاہیے، آپ کے سامنے چیز آئے گی ضرور۔ کیا کیا ہم نے اس کے بارے میں؟ ہم نے کروڑوں روپیہ صرف لوگوں کا ضائع کرنے کے لیے رکھا ہے؟ کبھی یہ آواز بلند کیوں نہیں کی؟ کبھی اس کے بارے میں کانفرنس کیوں نہیں ہوئی؟ کبھی کوئی تنظیم، کوئی جماعت اس کے معاملے میں کیوں نہیں اٹھی؟ ایمان کا جنازہ یوں نکل چکا ہے کہ ہم غیرت کو چھوڑ کے بے غیرتی کے رستے پہ چلے، اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نظر آتا ہے۔ شیطان نے پہلا کام یہ بے لباسی کا کیا تھا۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں ذرا۔ شیطان نے جناب آدم اور جناب حوا ان کو دانا کیوں کھلایا؟ وہ درخت کا پھل کیوں کھلایا؟ قرآن کہتا ہے لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ اللہ اکبر! شیطان چاہتا تھا آدم کے جسم پر جو لباس ہے اور حوا کے جسم پر جو لباس ہے، یہ لباس اتر جائے اور دونوں بے لباس نظر آئیں۔ قرآن مقدس نے یہ مقصد بیان کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو، مجھے اور آپ کو، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں نا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو، آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، فرمایا ہے یا بنی آدم
قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم کے بیٹو، آدم کی بیٹیوں، میں نے تمہارے لیے آسمان سے لباس اتارا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارا لباس اتار دے۔ ذالک لباس التقوی ذالک خیر، اللہ فرماتے ہیں تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں گمراہ کیسے کیا؟ نمبر 1، بھئی لباس پہنو، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا تنگ پہن لو، پہنا تو پورا ہوا ہے نا، لیکن تھوڑا سا تنگ پہنا ہوا ہے۔ دوسرا گمراہ کیا کیا؟ لباس پہنو بڑکیلے قسم کا، شوخ لباس پہنو، زیب و زینت والا پہنو، جس انسان کی نظر پڑے دیکھتا ہی رہ جائے۔ چلو اگر تم نے لباس پہن لیا ہے، تمہارا معاشرہ، تمہارے گھر کا ماحول، تمہاری تربیت یہ اجازت نہیں دیتی کہ تم تنگ لباس پہنو، تم اوپر گاؤن پہن لو۔ اور گاؤن کیسا پہنا جی؟ گاؤن وہ پہنا کہ جس کے اندر اگر گاؤن نہ پہننا ہو، جس عورت کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، گاؤن میں وہ بھی ملکہ حسن لگتی ہے۔ شیطان نے یہ رستہ دکھا دیا لباس کو تبدیل کرنے کا۔ پھر کیا پٹی پڑھائی؟ چلو تھوڑا سا پنڈلی سے اوپر کر لو، پنڈلی سے تھوڑا سا اوپر ہو جائے، شرم و حیا ختم ہوگی۔ باپ کے دل میں غیرت مٹ چکی ہے، بھائی کے دل سے غیرت نکل چکی ہے، خامد کے دل سے حیا نکل چکی ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، یہ سامنے موجود ہے، اور اس کا لباس دیکھ کے خدا کی قسم شرم آتی ہے، لیکن باپ بیٹے اور بھائی کو شرم نہیں آتی۔ دیوسیت ہو چکی ہے۔ شیطان نے تقریباً ہر انسان کو، سب کو نہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں الحمدللہ، آپ کے اندر بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو شیطان نے دیوس بنا دیا ہے۔ جانتے ہیں دیوس کیا ہے؟ جس کے گھر میں جس کی بیٹی، بہن، بیوی، ماں کا، خالہ اور پھپھو کا لباس ٹھیک نہیں، اور اس انسان کے دل میں پھر بھی غیرت پیدا نہیں ہوتی، وہ دیوس انسان ہے۔ اور دیوس کی سزا کیا ہے؟ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ نے بیان کیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ دیوس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا، جنت کی خوشبو بھی اللہ اس کو نہیں آنے دے گا۔ گھر جائیں، دیکھیں جا کے لباس، میری بیٹی کا لباس، میری بہن کا لباس، میری بیوی کا، میری ماں کا لباس اگر تو شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے، کعبہ کے رب کی قسم تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمہارے اندر حیا موجود ہے، اور اگر تمہاری بہن بیٹی کا لباس ٹھیک نہیں، اپنے ایمان کی خیر مناؤ، تم دیوسیت کے رستے پہ چل رہے ہو، جو کہ یقیناً جنت کا رستہ نہیں ہے۔ تو شیطان انسان کو گمراہ اس طریقے سے بھی کرتا ہے۔ چوتھا طریقہ، یہ شیطان انسان کو شرک پہ رستے پہ لگاتا ہے، شرک پر۔ سب سے پہلا وار اس کے عقیدے پہ کرتا ہے، عقیدہ برباد ہو جائے۔ بھئی دیکھیں، جب کوئی انسان اپنے مرکز سے ٹوٹ گیا، اپنے درخت اپنی شاخ سے ٹوٹا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اور یاد رکھیں، عقیدہ وہ گھونسلہ ہے، عقیدہ وہ گھونسلہ ہے جس گھونسلے کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے۔ جب تک گھونسلے کے ساتھ چمٹ کے رہے گا، اس گھونسلے کی آغوش میں رہے گا، وہ کامیابی کے ساتھ، قوت اور طاقت کے ساتھ وہ پرواز بھرے گا۔ جب گھونسلے سے گرے گا، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ملے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، سارے سمجھدار لوگ ہیں، بھئی کسی چڑیا کا، کسی جانور کا بچہ گھونسلے سے گر جائے، آپ دوبارہ اس کو رکھے بھی تو وہاں پہ ٹک نہیں پاتا۔ وہ ایک باری آنے جو ڈگ پیا صحیح۔ جس بندے نے عقیدہ چھوڑ دیا، گویا کہ وہ گھونسلے سے نکل پڑا، اب وہ انسان زندگی کی کمزوریوں کی طرف جائے گا، قوت و طاقت کی طرف نہیں جا سکتا۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ شیطان انسان کے عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا چلو کوئی گل نہیں، میں کدو تمہیں آخیا، میں تو نہیں کہنا تسی بابے کو منت منو جا کے، نہ میں یہ کہنا کہ تسی بابے نو سجدہ کرو جا کے۔ ایک باری چلے جاؤ، بندہ نیک ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا، بس دامی کرے گا کلا، اور ٹانی فلانی ٹالی نہ جا کے ٹاکی بن کے آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔
اور گاڑی کے آگے جوتا باندھ لو کیا ہو جائے گا؟ چھوٹا سا ایک خیال آپ کے دل میں ڈالے گا اور ساتھ یہ بتائے گا اتنا کرنے سے کچھ ہوتا نہیں، جب کہ انسان کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے اور یہ انسان سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، شرک کے رستے پہ ڈالے گا، عقیدے کو کمزور کرے گا۔ جہاں پہ آپ کو عقیدے کی کمزوری نظر آئے سمجھ لو شیطان حملہ کر رہا ہے اور تمہارے ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ قرآن مقدس بیان کرتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، شیطان انسان سے کہتا ہے بھئی کفر کر لے، جب کفر انسان کر لیتا ہے نا تو شیطان کہتا بھئی میرے ہاتھ کھڑے نے، انی بریء منک، میں تیرے سے بری ہوں، تو نے خود کفر کیا ہے، خود شرک کیا ہے، سزا خود ہی بھگتنا، میرے کھاتے میں نہ ڈالنا۔ اور شیطان باقاعدہ قیامت والے دن کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم ما کان لی، اللہ اکبر کبیرہ، شیطان قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کہہ دے گا، جب فیصلے کا وقت ہوگا، رب کی بارگاہ میں عدالت لگ جائے گی، اس وقت شیطان کہے گا میں نے تمہارے ساتھ جھوٹے وعدے کیے تھے، رب نے سچے وعدے کیے تھے، اللہ کے وعدے سچے تھے، لیکن تم نے میری بات مانی، میرے پیچھے چلے، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں نے تمہیں مجبور کیا تھا نہ تم مجھے مجبور کر سکتے تھے، میں نے تو دعوت دی تھی، میں نے تو تمہیں کہا تھا آ جاؤ یہ کام کر لو، تم ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے چلے آئے، تم نے میری باتوں کو مانا، آج مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ اپنے ایمان کی خیر مناتے ہیں۔ اللہ اکبر، شیطان شرک کے رستے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، یہ اس کا چوتھا طریقہ ہے۔ اور پانچواں طریقہ، اللہ اکبر، بڑا خطرناک طریقہ ہے۔ وہ خطرناک طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، شیطان ہمیشہ گناہ کے رستے سے گمراہ نہیں کرتا، الفاظ پہ غور کریں، شیطان ہمیشہ گناہ کے، برائی کے رستے سے گمراہ نہیں کرتا، وہ نیکی کے رستے سے بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس کی مثالیں انشاءاللہ اگلا نہیں اس سے اگلے جمعے میں پیش کروں گا کہ کتنا خطرناک یہ کام ہے کہ نیکی کے رستے پہ لگا کے گمراہ کرنا۔ اور آج امت مسلمہ کی اکثریت نیکی کے رستے پہ گمراہ ہوتی نظر آتی ہے کہ اے کام نیکی دا ہے، لیکن جب کہ وہ کام گمراہی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق سے نوازے، شیطان کے حملوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔